السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات وتنزل البرکات، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد امام الموجودات وسید المخلوقات وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين على ممر الدهور والأوقات، وسلم عليهم تسليمات كثيرة متواليات غير منقطعات. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ ترجمہ: آپس میں ایک دوسرے کا حق نہ کھاؤ اور ان کو حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ کھا جاؤ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ ظلم کے طریقے پر، اور تم کو معلوم بھی ہے نہیں ہوتی وہاں رحمت خدا کی، نہیں ہوتی وہاں رحمت خدا کی، نہ ہو وقعت جہاں صدق و صفا کی، ہوئے رشوت کے آگے سر نگوں سب، ہوئے رشوت کے آگے سر نگوں سب، مثالیں دے رہے تھے کربلا کی۔ ظلمات دنیا دو کو چیرتی ہوئی روشن کرنو، ظلمت خانہ کی ذوق شکندی لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناسوتی دنیا میں جہاں بنی نوع انسان کی معیشت کی بہت سی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، وہیں اپنی مصلحت خاص اور حکمت عام کے پیش نظر فساد برپا کرنے والے عناصر بھی پیدا فرمائے ہیں، جن میں سے بعض دوسروں کے مقابلے میں ہولناکی اور تباہ کاری میں بڑے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے معاشرے کے ایک ایسے ہی ناسور اور معیشت کو گند کی طرح کھا کر بے نام و نشان کرنے والے مفسدے کا ذکر کروں گا، جو صرف انسان کے اموال ہی پر اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ اس کی نحوست سے جانوں کی ہلاکت کے دلدوز مناظر چشم فلک کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ انسانیت کا جسے کینسر کہیں، ایسا یہ ناسور رشوت ہے۔ فراست ایمانی کے مجسم نوجوانوں، رشوت کی مانا خرابیوں کا ذکر کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے صرف انفرادی لوگوں کی معیشت کو تباہ نہیں کیا ہے بلکہ ملک گیر، بلکہ کہیے جہاں گیر معیشت کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اسلام نے رشوت ستانی کو حرام ٹھہرایا اور اس کی مذمت میں مستقل نحوست وارد ہوئے ہیں۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی کبھی رشوت کے ازدہے نے کسی معاشرے یا ملک پر اپنی پکڑ جمائی ہے تو کل کا ہنستا کھیلتا آباد شہر دبے پاؤں گرانے میں تبدیل ہو گیا۔ معیشت کی روح سے ہوشیار لوگ درگوزہ گیری پر مجبور ہو گئے، شاہوں کو گدائی کا منہ دیکھنا پڑا، عمارتیں ویران، تجارتیں ختم ہو گئی، ملک بھر کا سرمایہ گنے چنے چند افراد کے آغوش میں آ گرا۔ بصیرت ایمانی سے لبریز پیمانوں، رشوت کی بہت سی برائیوں کے من جملہ ایک یہ بھی ہے کہ اس نے اخلاقی اقدار کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ بنی نوع انسان کی ترقی کا ضامن جسے کہیں، ایسا جذبہ ترحم رشوت خوری کی عادت سیئہ کی وجہ سے یکسر بس ہوا کر رہ جاتا ہے۔ رشوت خوری اپنے مرتکب کو انسانی خون کے چوسنے کا عادی بنا دیتی ہے۔ اسی رشوت خوری کی نحوست سے ایک درندے کسی خانہ خرابی اور تباہ کاری سے انسانی معاشرہ دوچار ہونے لگتا ہے۔ ہمدردی اور غمخواری کا جنازہ نکل جاتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا عنصر بنی آدم سے انقطاع ہو جاتا ہے اور نتیجتاً رحمت رب کے انسداد کا باعث بنتا ہے۔ نیز ایک پوری خلقت ربانی مہربانیوں سے دور اور بہت دور جا گرتی ہے۔ ارشاد نبوی کتنا سچ ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اسلام کا دم بھرنے والے وفادار ساتھیوں، اسلام نے رشوت کی حرمت کا جو حکم صادر کیا ہے وہ انہی حرابیوں کے سدے باب کے طور پر تھا۔ اس طرح کے حرام رزق سے گھروں میں جو اولاد پلے گی وہ زمین فروش اور دینی حمیت سے خالی و عاری ہوگی۔ ایسے افراد کی کثرت سے معاشرے میں جو تباہی پھیلے گی وہ بیان سے باہر ہے۔
پسماندہ شمار کیے جانے والے ملکوں میں جب رشوت کی بلا عام ہوئی تو وہاں لٹیروں اور قصاصوں کا راج عام ہوا. مہنگائی کے ازدہن ہے، ملک کی گردن ایسی جھٹکتی کہ متوسط طبقے کے لوگوں کا گلا گھٹنے لگا. عوام الناس کا جینا دوبر ہو گیا. نوبت پہ ہی جہرسیت کے غریب اپنے وجود کے لیے ترسنے لگا. آخر میں بارگاہ الہی میں دست پہ دعا ہوں کہ وہ اس نحوست سے بالخصوص مسلم معاشرے کو اور بالعموم پورے عالم کو پاک و صاف فرمائے. اور اس حوالے سے ہم علماء کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس کی ہمیں انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے. بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ علی النبی الامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.